اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تاج ہو شاہ بیراج ہو، شاہ سوار براق امین و علم، دافعِ ہر بلا دافعِ ہر وبا، دافعِ کرد و امراض رنج و علم۔ سب خوبیاں ناظرین کرام اللہ عز و جل کے لیے، جس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی محبت کے لیے اختیار فرمایا اور ان کو اپنا محبوب بنایا، جو اس کی بارگاہ قرب میں حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہیں خالص شراب طہور پلائی اور پھر اپنی مخلوق میں سے، ہستیوں میں سے بعض کو انبیاء بنا دیا، بعض کو اصفیاء، بعض کو اولیاء اور بعض کو خلفاء کا مقام عطا فرمایا۔ پھر ان سب میں اپنی بارگاہ ناز کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا، وہ ہمارے آقائے مولا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پاک پستوں میں رکھنے سے پہلے ہی ساری مخلوق پر ممتاز فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کی برسات کر دی۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار، جن و انس کے امام ہیں، جنہیں رات کے تھوڑے سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے کعبہ قوسینی تک سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق تھی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام لگام پکڑے ہوئے تھے اور تمام نوری مخلوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مسجد اقصیٰ پہنچی تو انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ کو صفوں میں کھڑا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت و فخر کی بات ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آسمان میں زینہ لگایا گیا، جس پر چڑھے تو بلند ہوتے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے معزز، سب سے معظم، محترم، مکرم اور مقدم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت جبرائیل ہم رکاب تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ پوچھا گیا ہے جبریل امین، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، پھر عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا، جی ہاں۔ ناظرین، تو سارے فرشتے کہنے لگے، خوش آمدید آنے والی ہستی کتنی مبارک ہے۔ پھر تمام ملائکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو احتراماً سلام پیش کیا۔ ان سب نے بھی مرحبا کہا۔ ناظرین، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے جود و سخا سے برکتیں لوٹنے لگے۔ ناظرین کرام، کتنا ہی خوبصورت منظر تھا۔ کیا عرب، کیا عجم سب کے سردار ہیں،
سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا جبریل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پیچھے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ، ناظرین پیچھے ہٹ گئے۔ حسن اخلاق کے پہکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل کیا یہاں دوست کو چھوڑ دے گا؟ کیا دوست کو یہاں آگے کا رستہ نہیں لے کے چلے گا؟ جبرائیل امین کا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری حد ختم ہو گئی، یا رسول اللہ میری حد ختم ہو گئی ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اے رسولوں کے سردار، رب العالمین کے حبیب، آپ تو پوشیدہ رازوں اور لکھے ہوں کو علم کو جانتے ہیں۔ اس مقام پر حدود میری ختم ہو جاتی ہے، علوم مٹ جاتے ہیں، میرا یہی مقام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیے اور اپنے عزت و وقار کے انوار میں مزید اضافہ فرمائیے۔ ناظرین، ان کے خدمت گزاروں میں جبریل ہے، اور سواری برا کے ہنسی آپ کی۔ سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا کعبہ کوسین کا مرتبہ ان کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نبوت کا چراغ قیامت تک آنے والے لوگوں پر اسی طرح روشن رہے گا، نہ اس کی روشنی کم ہوگی نہ ہی وہ بجھے گا، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی محبوبیت ہے۔ ناظرین کرام، امام ابو جعفر بن جریر طبرہ علیہ رحمت التقویٰ تفسیر طبرہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حسن اخلاق کے پہکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 برس 9 ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے مابین مقام سے لے کر بیت المقدس تک رات کے وقت سیر کرائی گئی۔ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر نکال کر بیماریوں سے شفا دینے والے آب زمزم سے دھویا گیا، اور ایمان و حکمت سے بھرنے کے بعد ناظرین کرام واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی سرجری تھی، یہ کتنی اعلیٰ سرجری تھی، یہ کیسی سرجری تھی جس میں دل میں حکمت بھر دی گئی، نور بھر دیا گیا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کو عزت والے مقام کی سیر کرائی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، دعوت آتی ہے، دعوت پہ بلایا جاتا ہے، دعوت پہ بلا کے ساتھ میں سواری بھی بھیجی جاتی ہے کہ میرے محبوب کو بڑی عزت سے لے کے آؤ، بڑے جاہو جلال سے لے کے آؤ، بڑی تحریم سے لے کے آؤ، بڑی بارات کے ساتھ لے کے آؤ۔ فرشتوں کی فوج جاتی ہے، دولہا کو سجا کے براق پہ بٹھا کے لاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا مرتبہ دیا میرے حبیب کو۔ منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب بلند ہوئے تو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، تم نے میری ذات کا مشاہدہ کر لیا، لہٰذا اب میری خدائی کے گواہ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام عرض کی، اے میرے اللہ عز و جل، اے میرے پالنے والے، مجھے پیدا کرنے والے، میں کیسے تیری گواہی دوں؟ تو اللہ ہے، تو اللہ عز و جل ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ناظرین کرام کتنا خوبصورت فرمایا، ارشاد ہوا، تو میری طرف سے یوں کہو
میری طرف سے یوں کہو جو میری بارگاہ میں حاضر ہو، اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، تو میں اس کی ظاہری و باطنی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی قدرت جوش میں آتی ہے، کہتی ہے جو تیرے اور میرے کلمے کو پڑھے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ناظرین کرام، ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ سے تمام حجابات اٹھا دیے، زمین کو لپیٹ دیا، مسجد اقصی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کا شرف اللہ نے بخشا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دیدار کرو اور لوگوں کو میرے متعلق خبر دو۔ اس کے بعد بھی لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی بات پوچھتے، ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتے اور آنکھوں سے دیکھ کر اور مشاہدہ حق کے جواب دیتے۔ یقیناً اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے۔ آپ سارے رسولوں کے سردار ہو، آپ کا صرف اللہ معبود ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت المقدس سے آسمانوں، آپ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف بلند کیا، آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ ناظرین کرام، پس جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے آنے واحد میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر ثابت ہو گیا۔ حالانکہ دونوں مقامات میں ناظرین کرام تیز رفتار مسافر کی مسافت بھی ایک ماہ ہے۔ ناظرین کرام، کتنا ہلکا ہے یہ سفر، کتنی بھاری مسافت پہ ہلکی سی یہ گھڑی کہ جس کو اللہ نے کہا کہ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، میرے محبوب کی آمد کا ٹائم ہے۔ ناظرین کرام، سرکار مدینہ، قرار قلب سینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں واقعی ایسا ہے، آپ پانی پہ چلا کرتے اور اگر وہ ہوا پر چلنا چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن ناظرین کرام، صاحب اسرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب لازم تھا، کیونکہ آسمانی سفر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور جنگلوں بیابانوں کو طے کر گئے، آپ کی خاطر اندھیرے کے 1000 حجابات، روشنی کے 1000 حجابات اٹھا دیے گئے اور ہوا پر چلنا پانی پر چلنے سے زیادہ تعجب انگیز ہے، کیونکہ ناظرین کرام پانی سے ہوا زیادہ ہلکی ہے، نیز پانی پر تو نیک و بد، مومن و کافر سبھی کسی لکڑی، تختے یا کشتی کے ذریعے چل سکتے ہیں، لیکن ہوا پر ان چیزوں کے ذریعے وہی چل سکتا ہے جس پر رب کی خاص عنایت ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم کی تفریق حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی رکاب حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے پکڑ رکھی تھی، جبکہ دامن رحمت حضرت سیدنا اسرافیل کے دست اقدس میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلانے والا خود رب جلیل عز و جل تھا، اور جن کو بلایا جاتا ہے ناظرین کرام، جن کو بلایا گیا وہ جناب مصطفیٰ ہیں۔ یہ وہ مصطفیٰ ہیں جو کعبہ کوسینی او ادنا تھا اس کے اوپر پہنچے، گناہ گار امت کی شفاعت کی تھی۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل اپنے محبوب سے کہتے ہیں اے محبوب تو مجھ سے مانگ، کیا چاہتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت کی مبارکباد کے پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشیانہ اقدس میں محو آرام تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی، اے نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا، آپ کو ندا لگائی، آپ کو کھڑے ہونے کے لیے حکم کیا، آپ فوراً دیدار مصطفیٰ کے شوق میں کھڑے ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا اور پھر خود بھی سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ بے حد و بے حساب سفر طے کیا اور ملائکہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پڑھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، کتنے پیارے میرے حبیب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر وہ خوب اتر آیا۔ تو اس جلوے اور اس محبوب میں ناظرین کرام 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں۔ رب کہتا ہے میں میزبان ہوں، اے محمد تو مہمان ہے، اے محمد میں تیرا عاشق ہوں، تو میرا معشوق ہے۔ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہمارے قرب کی لذت کیا تو نے حاصل کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بتائیں کہ آپ کو ہماری مہمان نوازی کیسی لگی۔ سبحان اللہ، اللہ مہمان سے پوچھتا ہے مہمان نوازی کیسی لگی، مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا عرض کی؟ ناظرین کرام، عرض کی یا الہی عز و جل، مجھ سے پہلے انبیاء کو انعام و اکرام کی جو پوشاکیں عطا فرمائی گئیں میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے میرے حبیب، پھر کون سی چیز تمہیں راضی کرے گی اور تم کس چیز سے خوش ہو گئے؟ نبی آئے، ناظرین کرام، نبی آئے اور پوچھتے رہے یا اللہ ہم کیا کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور محبوب مصطفیٰ کو رب کہتا ہے اے محبوب ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے راضی کر دے؟ ناظرین کرام، ادھر ہزاروں نبی و مرسل، ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہمارے آقا تو رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کہتا ہے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر اپنی تمنائیں بار آتی دکھائی دیں تو زبان حال سے عرض کیا اے جود و کرم کے مالک، اے مالک حقیقی، تو بہتر جانتا ہے میرا مقصود میرا مطلوب ہے، میرا مطلوب ہی میرا مقصود ہے اور مقصود ہی میرا موجود ہے۔ ناظرین کرام، ارشاد فرمایا گیا اے شفاعت کرنے والے، وہ جس کی شفاعت تو نے کی وہ مقبول ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انوار تجلیات کا ایسا حلہ عطا کروں جو کسی کو نہ ملا، نہ کسی نے اس کی خواہش کی، نہ ہی کسی کان نے اس کے متعلق سنا، تو ٹھہر جا اور ہمارے کرم کے خزانوں میں داخل ہو جا، ہمارے دیدار کی پوشاک زیب تن کر لے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیدار الہی کو کر۔ اور دیدار عز و جل کے وقت محبوب خدا کی ثابت قدمی کو قرآن پاک یوں فرماتا ہے ناظرین کرام مزاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ یہ ناظرین کرام، میرے محبوب نے اتنے قریب سے اللہ کا دیدار کیا
لیکن آنکھ حد سے نہ بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار خدا کی نعمت عظمیٰ کا تاج پہنایا گیا۔ ناظرین کرام، تاج پہنایا گیا، پھر اللہ کے قریب ہوئے، فرمایا گیا ثم دان فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ حق کے تعالیٰ سے قریب ہوئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت و لطافت کا قرب کا نزول ہوا، اور یہ قرب کسی قسم کی مسافت طے کرنے کا نہ تھا، بلکہ وہاں تو جدائی اور فراق کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہاں زباں و مکان ختم ہو گئے، بلکہ سب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ختم ہو گئے، صرف محمد رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسی جگہ تھے، نہ اس کی جہت تھی، نہ مکان تھا، نہ وقت، نہ زمان تھا، نہ سامان حیات، نہ افلاک و کائنات، بلکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو بہت زیادہ خوش و خرم اور مسرور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی سعادت سے بہرہ مند ہو گئے۔ ناظرین کرام، واپسی پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا کلیم اللہ کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اے محمد کیا لے کے آئے ہیں، تحفہ کیا ملا ہے؟ فرمایا گیا 50 نمازیں لے کے آیا ہوں۔ کہا تیری امت سے اتنی نمازیں نہ پڑھی جائیں گی، جا اپنے رب سے کم کرا لے، جا اپنے رب سے کم کرا لے۔ محبوب جاتے ہیں، رب پھر دیدار کرتے ہیں، رب کا دیدار محبوب کرتے ہیں۔ محبوب کا اشتیاق ہے، محبوب کا اشتیاق ہے عاشق کو بار بار دیکھے، عاشق کو بار بار دیکھے۔ عاشق چاہتا ہے معشوق بار بار لوٹے۔ ناظرین، نمازیں کم ہوتی گئیں 5 رہ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں دلہنوں کے لباس میں لے کر واپس آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان نمازوں کی پابندی کرے، پس وہی اپنے مقصود کی مراد کو پہنچ جائے گا۔ جس نے آج تک اپنی خواہش کو قید سے چھٹکارا حاصل نہ کیا اور اس سے بچنے کی کوئی راہ تلاش نہ کی، اس سے کہہ دو اپنے گزشتہ اعمال پر افسوس کرتے ہوئے اپنے نفس پر روئے، اور اگر آنسو نہیں بہا سکتا کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ عز و جل تیرے پیارے رسول کے مرتبہ کمال اور اس کے تعلق و واسطے کا صدقہ جو معراج کی رات تیرے اور تیرے محبوب کے درمیان ظاہر ہوا، اسے ہمارے کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، ہمیں قبولیت کی پوشاک کے عطا فرما دے، ہماری مرادوں ہماری امنگوں کو پورا فرما دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، اپنی رحمت سے عذاب نار سے گلو خلاصی عطا فرما، اور اے سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے فدایا اے نور جمال نبی، اے فدایا اے نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو بسب احترام و محبت درود و سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ درود و سلام کا نذرانہ میرے پیارے آقائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچائے، ان کو تحفتاً ہدیتاً جو ہم ہدیہ کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں کا تحفہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے۔ ناظرین، میرے محبوب کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ان کو معراج ہوئی، اور قربان جاؤں کملی والے پہ کہتے ہیں جس نے معراج کرنی ہے وہ نماز پڑھے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کہا مجھ سے محبت ہے، سمجھ لو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو تھام لینا، نماز قرب کا ذریعہ ہے، نماز رب سے ملاتی ہے، نماز انسان کے مرتبوں کو
بڑھاتی ہے، اللہ کے قرب کے قریب لاتی ہے۔ اے مومنو، نماز کو تھام لو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو گے۔ آج ناظرین کرام ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے اس پیارے نبی کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈا کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز کا حق ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں نماز کی پابندی سکھا دے، ہمیں نماز کی پابندی سکھا دے، ہماری نماز کو خشوع و خضوع والا بنا دے، ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، ہمیں علم دین حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں آنے والے مہینوں کی استقامت سکھا دے، آنے والے مہینوں کی نیکیاں ہم تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے ارادوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔